شیاطین جنات جو بندش لگاتے ہیں وہ میاں بیوی کے درمیان لگاتے ہیں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتا تو شیطان اس مرد کے ساتھ لگ کر اس کے رحم میں داخل ہو جاتا ہے. جب کوئی اللہ کا نام لے کر ان سے بچنے کے لیے جو بزرگان دین نے طریقہ کار سمجھائے ہیں. اچھا آج میں آپ کو تھوڑا سا کھل کے بتاؤں گا کہ اکثر و بیشتر گھروں کے اندر نااتفاقیاں اور بندش کے معاملات کیوں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کی کیا ریزن ہوتے ہیں، تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ اس بات پہ عمل کریں. دیکھیں میاں بیوی کا ایک ایسا ریلیشن ہوتا ہے کہ جس سے آگے انسان کی زندگی چلتی ہے، ایک آگے زندگی بڑھتی ہے انسان کی. ہمارے دین اسلام نے میاں بیوی کے ملنے کے سارے طریقہ کار سمجھا چکے ہیں، بتا چکا ہے ہمارا دین ہمیں، لیکن ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں. اور جب ہم اسے بھول بیٹھے ہیں، اس سے الگ کوئی ایسا ملاپ کرتے ہیں کہ جس سے شیطان بھی ہمارے قریب ہو جاتا ہے، اور شیطان قریب ہونے کے بعد پھر وہ عورت کے جسم کے اندر داخل بھی ہو جاتا ہے کہ پھر جس سے ہمارے پھر خرافات پیدا ہوتی ہیں، پھر آپس میں نااتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ پھر وہ شیطان اپنا اثر کرتا ہے. جیسے ہمارا دین کہتا ہے کہ جب تم اپنی میاں بیوی جب آپس میں صحبت کریں تو لائٹ بند کر لیں. اور آج سائنسی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو انسان لائٹ کھول کر اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اس کی اولاد اندھی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو اولاد پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے نا، اس کی بینائی جانے کا خدشہ ہوتا ہے. آج یہ میڈیکل سائنس کے لیے ہمارا دین کہتا ہے کہ جب آپ صحبت کریں تو اپنے آپس میں باتیں نہ کریں، اور ایسا گفتگو کرنے سے انسان کی اولاد گونگی پیدا ہوتی ہے. آج میڈیکل سائنس اس کو ریسرچ کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ جو لوگ صحبت کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی اولاد گونگی پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. آئی بس ہمیں ایک پورا ضابطہ حیات ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچا دیا، ہمیں بتا دیا گیا ہے، لیکن ہم اس کو بھول گئے. اچھا اب وہ شیطان کہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جاتا، اور جب ہم کوئی حصار نہیں کرتے، جب کو ہم اللہ کا کلام ایسا نہیں پڑھتے کہ جس سے شیطان ہمارے قریب آئے اور ہم صحبت کرتے ہیں، تو پھر یقیناً وہ شیطان انسان کے عضو تناسل پہ چپک کر پھر وہ رحم میں داخل ہو کر پھر وہ نقصان پہنچاتا ہے، پھر وہ اس جگہ پہ بندش لگا دیتا ہے. پھر جب بھی انسان صحبت کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے، تو پھر وہ انسان کے ساتھ ساتھ وہ شیطان بھی اس مرد کے ساتھ صحبت کرتا ہے. اچھا یہ ہوتی ہے رحم کی بندش. اچھا رحم کی بندش کے اندر شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا فعل کرتا ہے اور جب شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے تو یقیناً اس سے جب حمل ٹھہرتا ہے نا تو اس کی اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے، اس کی اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے، اس کی اولاد میں کوئی نہ کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسے سمٹمز پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جیسے بچے کے اندر ایب نارمل پیدا ہوتے ہیں. اس کا ایک بیسک ریزن یہ بھی ہے، میڈیکل ایک الگ چیز ہے، پریکٹیکل ایک الگ چیز ہے. پریکٹیکل سے میڈیکل اس سے ریسرچ کرتی ہے، آئی نا بس سمجھ. اور پریکٹیکل سے پہلے ہمارے دین نے تمہیں پریکٹیکل کرنے کے طریقے سمجھا دیے. اب تم نے اپنے دین کے طریقے کو ہٹا کر اس سے تم فراموش کر دیا، تم نے اسے بھلا دیا اس سے، تو پھر یقیناً ایسے ہی معاملات پیدا ہوتے ہیں. یہ بندش ہوتی ہے رحم کی بندش. اس سے اگر حمل ٹھہرتا ہے تو پھر وہ انسان کے لیے خرافات پیدا ہوتے ہیں اس سے. اچھا اب جو لوگ صحبت کرنے سے پہلے وضو کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں تو شیطان یقیناً ان سے دور رہتا ہے. سب سے پہلی تو ایک وضو کی برکت، دوسری اس کلام الہی کی برکت. ان دونوں برکتوں کی وجہ سے شیطان سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ قریب آئے، کوئی نقص اس کے اندر پیدا ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادوں میں کوئی کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو،
تو آپ ان چیزوں کا اہتمام کرا کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اچھا، بندش کیسے لگائی جاتی ہے میں پھر آپ کو اس کا طریقہ کار سمجھاتا ہوں۔ اب میں پہلے ابھی جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے پہلے میں اس کے بارے میں گفتگو کر لوں، یہ بات کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ اگر اس کی بندش کو لگانے کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لی، اور پھر اس کو کرنے کے بعد پھر آپ داخل ہو گئے اپنے روم میں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ایک پورا اس کو آپ حصار کے لیں، یا اس کو آپ جس نیت سے جو کہیں گے نا آپ کے ساتھ وہ معاملات پیش آئیں گے۔ اگر آپ اس ٹاپک پہ بندش لگانا چاہتے ہیں کہ تمام شیاطین اور تمام جنات مجھ سے اور میرے بچوں سے اور میری بیوی سے دور رہیں، تو آپ یہی چیز پڑھ کر اپنی بیوی پہ بھی دم کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اس میں پڑھنا منع نہیں ہے۔ آپ صحبت کرنے سے پہلے اس چیز کا اہتمام کر لیں، وضو کر لیں، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے آپ کی پوری نسل چلتی ہے، آپ کا پورا کارواں چلتا ہے، آپ کی پوری زندگی چلتی ہے اس سے، اور یہ چھوٹا سا عمل ہے آپ نے کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 90% آپ کے گھر سے نہ اتفاقیاں ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آئی بات سمجھ میں، اور ایک دوسرے سے اقتحاط ختم ہو جائے گی، اور پھر آپس میں محبتیں ہوں گی یہ عمل کرنے سے۔ اور جو لوگ یہ عمل نہیں کرتے ان کے گھر میں نہ اتفاقیاں بھی ہونے لگیں گی، لڑائی جھگڑے بھی ہونے لگیں گے، پھر ایک دوسرے کو دونوں برے بھی لگنے لگیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے نا، ایسا بولتے ہیں، کوئی لیڈیز بولتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر بعض اوقات بہت برے لگتے ہیں، دل نہیں کرتا، اور شوہر کہتا ہے کہ مجھے میری بیوی سے بڑی کراہیت آتی ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی، بہت بری لگتی ہے بعض اوقات۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب وہ شیاطین کے قریب ہوتے ہیں نا تو ان کے دلوں میں نفاق ڈالتے ہیں، بغض ڈالتے ہیں، نفرتیں ڈالتے ہیں،